بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے اور سبق ادب کی اہمیت کی بلند خوانی گزشتہ ویڈیو میں مکمل ہو چکی، جس میں ہمیں ادب کے بارے میں بتایا گیا کہ لفظ ادب دو معنوں میں مستعمل ہے، لیکن یہاں پہ جو ہمیں سمجھایا گیا وہ ادب جو کہ لٹریچر کے معنوں میں آتا ہے اس کو سمجھایا گیا۔ سبق کی بلند خوانی مکمل ہو چکی تھی، الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے گئے تھے جو یقیناً آپ نے کاپی میں لکھ کے یاد کر لیے ہوں گے۔ سبق کی تدریس کو آگے بڑھائیں تو مشقی سوالات کا سلسلہ آتا ہے، جو آپ کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ ان سوالات جو کہ پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات کا تعلق اسی سبق سے ہوتا ہے جو کہ ہم نے پڑھا۔ تو آئیے آپ کے صفحہ نمبر 80 پہ یعنی پیج نمبر 80 جو کہ مشقی سوالات ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور ان کا کیا جواب ہونا چاہیے۔ کتاب دیکھیں صفحہ نمبر 80۔ پہلا سوال اور اس میں 5 جز الف ب جیم دال اور ہے۔ اسی ترتیب سوالات کے جوابات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے جوابات کیا ہونے چاہیے۔ جس سے پہلا سوال کہ ادب کی خوبی کیا ہے، اور دوسرا ہے ادب کن 2 صورتوں میں تخلیق ہوتا ہے، اور تیسرا کون سی تحریر ادبی ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں ہم نے سبق میں پڑھی تھیں کہ ادب کی خوبی کیا ہے، کن صورتوں میں تخلیق ہوتا ہے اور اس کی خوبی کیا ہے۔ ان 3 سوالات کے جوابات بورڈ پہ دیکھتے ہیں کیا لکھوائے گئے ہیں۔ تو آئیے بورڈ دیکھیں۔ اگر سوال نمبر 1 جو کہ الف ہے اس کا جواب دیکھیں، ادب کی خوبی کیا ہے، تو اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں کہ ادب کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو بات وعظ اور نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر نہیں پاتی، وہی بات ایک ادبی تحریر یا شعر کی شکل میں نہ صرف لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے بلکہ گہرے نقوش بھی چھوڑ جاتی ہے۔ یہ پہلا سوال جو کہ الف ہے اس کا جواب کہ ادب کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو بات وعظ اور نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر نہیں پاتی، وہی بات ایک ادبی تحریر یا شعر کی شکل میں نہ صرف لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے بلکہ گہرے نقوش بھی چھوڑ جاتی ہے۔ اور دوسرا سوال جو انتہائی آسان تھا کہ ادب کن 2 صورتوں میں تخلیق ہوتا ہے، تو اس کا جواب مختصر کہ ادبی تحریر 2 صورتوں میں تخلیق ہوتی ہے، ایک نثر دوسری نظم۔ ادبی تحریر 2 صورتوں میں تخلیق ہوتی ہے، ایک نثر اور دوسری نظم۔ اس کے بعد تیسرا سوال کہ کون سی تحریر ادبی ہوتی ہے، اس کو سبق میں پڑھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا کس تحریر کو ادبی تحریر کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب ان الفاظ میں لکھیں کہ ادبی تحریر وہ تحریر ہوتی ہے جس میں معاشرتی سچائی کو عمدگی سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات اور تاثرات کو بہتر انداز سے پیش کیا گیا ہو۔ ادبی تحریر وہ تحریر ہوتی ہے جس میں معاشرتی سچائی کو عمدگی سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات اور تاثرات کو بہتر انداز سے پیش کیا گیا ہو۔ یہ تھے الف ب اور جیم کے جوابات۔ اس کے بعد ہم مزید 2 سوال ہیں۔ پہلے سوال کے جز میں کہ انسانی زندگی میں ادب کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد آخری سوال کہ ادب کسے کہتے ہیں اور معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ان 2 سوالات کے جوابات بھی ہم دیکھتے ہیں۔
اگلے سوالات کو دیکھیں، جیسے دال یعنی چوتھا سوال کہ انسانی زندگی میں ادب کی کیا اہمیت ہے، تو اس کا جواب اس طرح تحریر کریں کہ انسانی زندگی میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، لہٰذا وہ معاشرے کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے، جس سے لوگوں کے اصل چہرے اور معاشرتی حقائق کا درست طور پر انکشاف اور ادراک ہوتا ہے۔ چوتھے کا جواب کہ انسانی زندگی میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، لہذا وہ معاشرے کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے، جس سے لوگوں کے اصل چہرے اور معاشرتی حقائق کا درست طور پر انکشاف و ادراک ہوتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری سوال کہ ادب کسے کہتے ہیں اور معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا جواب اس طرح لکھیں کہ ایسی تحریر کو ادب کہتے ہیں جس میں انسانی احساسات، جذبات اور خیالات پیش کیے جائیں۔ انسانی معاشرے میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے اور معاشرے کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے۔ اس طرح یہ پانچوں سوالات کے جوابات آپ نے جان لیے، ان کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو یاد بھی کر لیں ایک ایک کر کے، کیونکہ امتحانات سے پہلے جو کام یاد ہو جائے گا، جو جوابات یاد ہو جائیں گے، انشاءاللہ امتحان کی تیاری اتنی ہی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا سوالات دیکھ لیتے ہیں کتاب میں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے، یعنی صحیح جواب کا انتخاب کیجیے، اور چونکہ اس میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور بعض اوقات 2 آپشن ایسے لگتے ہیں جو صحیح ہو، لیکن ہم ہمیشہ ان سوالات کو جب جوابات تلاش کریں یا اس کا انتخاب کریں تو ہمیشہ کتاب کی معلومات کے مطابق جو صحیح لفظ ہے اس کو ہی صحیح جواب سمجھا اور تصور کیا جاتا ہے، چاہے دوسرے الفاظ بھی اس سے مطابقت رکھتے ہی کیوں نہ ہوں۔ خیر، تو الف ہے کہ اردو زبان میں ادب مستعمل ہے 2 معنوں میں، 3 معنوں میں، 4 معنوں میں، 5 معنوں۔ جو سبق پڑھا ہے اس کے مطابق جو صحیح جواب ہے اس کا انتخاب کر لیں آپ۔ اس کے بعد بے ہے کہ ادب فراہم کرتا ہے افسردگی، آسودگی، شرمندگی یا خوشنودی۔ سبق کی عبارت کو دیکھ کے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ تیسرا ہے ادب معاشرے کا ہوتا ہے دشمن، شکاری، مخالف یا عکاس۔ یقیناً ذہنوں میں ہوگا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے کہ ادب تخلیق کرنے کے لیے ضروری ہے زبان کی شناسائی، مہارت، مضبوطی یا پہچان۔ ادب تخلیق کرنے کے لیے ضروری ہے زبان کی شناسائی، مہارت، مضبوطی یا پہچان۔ اور اس کے بعد آخری ہے کہ معاشرے میں ادیب حیثیت رکھتا ہے افسر کی، کلرک کی، جراح کی یا مزدور کی۔ اس میں سے بھی صحیح جواب کا انتخاب کر کے اس پہ نشان لگائیں گے۔ اس طرح سوال نمبر 2 مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ کا، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 خالی جگہ درست الفاظ سے پر کیجیے۔ ادب زندگی کے ہر شعبے پر ڈیش ہے۔ ادب زندگی ہر شعبے پر ڈیش ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی الفاظ کے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ ادب زندگی کے ہر شعبے سے ڈیش رکھتا ہے، یہ ہوگا ہر شعبے سے ڈیش رکھتا ہے۔ اس کے بعد بے ہے کہ ہر تحریر ڈیش تحریر نہیں ہوتی۔ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ ہر تحریر ڈیش تحریر نہیں ہوتی۔ تیسری خالی جگہ ادب 2 صورتوں میں ڈیش ہوتا ہے۔ ادب 2 صورتوں میں ڈیش ہوتا ہے۔ چوتھی خالی جگہ کہ انسانی زندگی میں ادب کی بڑی ڈیش ہوتی ہے۔ اور آخری ہے کہ ادب کے پہلے معنوں کا تعلق ہر ڈیش سے ہوتا ہے۔
یہ تمام جملے سبق میں سے لیے گئے ہیں۔ البتہ پہلی خالی جگہ جو ہے اس میں تھوڑی سی لکھنے میں غلطی ہوئی ہے کتاب میں، آپ اس کو اس طرح لکھیں گے ادب زندگی کے ہر شعبے پر ہٹا دیں گے، تو یہ اس طرح بن جائے گا۔ اس خالی جگہ کو اس طرح سمجھ لیں گے کہ ادب زندگی کے ہر شعبے سے ڈیش رکھتا ہے، ادب زندگی کے ہر شعبے سے ڈیش رکھتا ہے۔ اس طرح اس کو لکھ کر پھر اس کو مکمل کر لیں گے۔ اس طرح یہ آپ کے تمام سوالات مکمل ہوئے اور یہ سبق بھی مکمل ہوا۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ سبق کے تمام سوال جواب مکمل کریں، ڈائری نوٹ فرما لیں، جواب ڈائری بورڈ پہ تحریر کر دی گئی ہے۔ یہ آج آپ کی ڈائری سبق ادب کی اہمیت کے سوال جواب تحریر کریں جو آپ کو سمجھا دیے گئے بورڈ پہ، وہاں سے دیکھ کے لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ کاپی میں نہیں ہوگا، سوال نمبر 2 کتاب میں ہی کر لیجئے گا۔ آج کی اس ویڈیو کے یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ دوسری ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔